جس کلمہ کی بنیاد پر جنت میں جائیں گے، اگر اس کلمہ پر عمل بھی نہ ہوا تو کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ تو نہیں ہوگا ظاہر ہے، کلمے کی بنیاد پہ جنت میں جانا ہے، کلمے پہ پریکٹیکلی عمل بھی کرنا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ کون ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی، میرا حکم مانا، وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ یعنی کلمہ پڑھنے کے باوجود جب میری نافرمانی کر رہا ہے تو اس نے خود سے انکار کر دیا کہ میں نے جنت میں نہیں جانا۔ تو یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے۔ یہ ایک آدھی بات اٹھانا کہ جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا، پوری بات بتایا کریں کہ اس صورت میں کہ اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اس گناہوں کی کوئی معافی والا معاملہ کر دیا ہزاروں لاکھوں سال جہنم میں جلنے کے بعد، تب ایسی صورتحال ہوگی۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ ہم تو موم بتی کے فلیم پہ بھی 1 منٹ کے لیے ہاتھ نہیں رکھ سکتے، تو یہ کہنا کہ جی پھیرا لگے گا تو پھر جنت ٹوری جاؤں گے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورۃ الفرقان میں کہ جہنم تھوڑی دیر رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے اور مستقل قیام کے لیے بھی انتہائی بری جگہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 72 میں انسان کو ظالم اور جاہل کیوں کہا گیا جبکہ اس نے اللہ کی امانت کو اٹھایا؟ یہ قرآن پاک لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے، تو بیسیکلی اس کو اگر آپ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں نا، کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ انسان نے اس آفر کو انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا، کہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کہنا تو آسان ہے کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت میں ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن پریکٹیکلی جب قربانی دینے کی باری آئے تو ایسا ہوگا نہیں۔ یہ ان معنوں میں کہا گیا ہے، کیونکہ آپ آگے دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جزا دے گا اور کافروں اور منافقین کے لیے عذاب والا معاملہ فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر بعد میں انسان کی تعریف بھی تو کر رہا ہے نا، تو لہٰذا ان دونوں چیزوں کو اکٹھا سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ یہ ظالم تھا، جاہل تھا، مراد یہ کہ اسے اندازہ نہیں تھا۔ جاہل سے مراد آپ یہ سمجھ لیں جیسے جس کو کسی چیز کی سنگینی کا علم نہ ہو، اسے کہا جاتا ہے جاہل۔ ظالم اس اعتبار سے کہ خود اس نے اپنے لیے ایک ظلم والا معاملہ کر لیا، کہ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں یہ جو کچھ کرنے جا رہا ہوں اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا، اپنے اوپر ظلم خود ہی کر لیا۔ اس نے آفر قبول کی تو اب اسے آفر نبھانی پڑے گی۔ اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن پلان کے کو خلاف یہ بات ہو گئی ہے، اللہ بھی تو یہی چاہتا تھا۔ سورۃ البقرہ میں آیا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بھیجنے والا ہوں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کر دیا ہوا تھا کہ زمین میں خلیفہ بھیجنا ہے۔ اس کے لیے کوئی بھی ایک معاملہ ہونا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ تو یہ ان معنوں میں ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے تو یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے کوئی اللہ تعالیٰ سے اس قسم کا عہد کیا تھا، ہماری انسٹنکٹ کے اندر یہ عہد موجود ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ آج بھی کسی انسان کو یہ آفر کی جائے کہ تم نے چند سال کی زندگی خدا کو دینی ہے، پھر ہمیشہ کی زندگی کی کامیابیاں تمہارا مقدر ہوں گی، جس میں نہ تمہیں موت آئے گی، نہ کبھی بدحال ہوگے، نہ کبھی بوڑھے ہوگے، نہ کوئی غم پہنچے گا، حتیٰ کہ جو تم خواہش کرو گے وہ تمہیں ملے گا۔ دنیا میں تو انسان کوشش کر کے لیتا ہے تو اس کے لیے اپنی زندگی گنوا دیتا ہے، اور آخرت میں صرف خواہش کر کے مل جائے گا۔ تو ہر بندہ یہ آفر قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ اگر کسی شخص کو یہ آفر دی جائے کہ جو شخص لاہور سے لے کر جہلم تک ریل کار میں 3 گھنٹے کا سفر کھڑے ہو کر کرے گا، جہلم پہنچتے ہی اس کی پوری زندگی کا خرچہ گورنمنٹ آف پاکستان اٹھائے گی، اس کے بچوں کا خرچہ، اس کی فیملی کی ساری ضروریات، اس کا مکان،
اسکولنگ سب کچھ مرتے دم تک گورنمنٹ کے ذمہ ہے، تو کیا خیال ہے پورا لاہور جیلم نہیں پہنچ جائے گا؟ وہ کہیں گے 3 گھنٹے بس، پھر پوری زندگی کے لیے آسانی۔ آپ ذرا دنیا کی 60 سال کی زندگی کو صرف قیامت کے دن سے کمپیئر کریں تو 3 منٹ بنتا ہے، 50,000 سال کا دن ہے۔ جنت کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جنت کی زندگی اور دنیا کی زندگی کو کمپیئر کیا جائے تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص انگلی ڈبوئے سمندر میں، سمندر کا پانی جو انگلی کے ساتھ لگے گا وہ دنیا کی زندگی ہے، اور سمندر انفینٹ آخرت کی زندگی ہے۔ مسلم شریف میں حدیث نہیں آتی کہ دنیا میں جس شخص نے مفلسی کی زندگی گزاری ہوگی لیکن حلال و حرام کی تمیز کی ہوگی، اللہ کا تابع فرمان رہا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرشتوں سے کہے گا ذرا ایک پھیرا اسے جنت کا لگواؤ نا۔ فرشتے اسے لے کے جنت میں جائیں گے، جب واپس آئے گا اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی کوئی دنیا میں تکلیف دیکھی؟ وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ جنت کا ایک پھیرا اس کی پوری زندگی کی تکلیف کو ختم کر دے گا کہ اگر مجھے یہ کچھ ملنے والا تھا تو میں نے دنیا میں کوئی تکلیف ہی نہیں دیکھی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک فاسق اور فاجر شخص کو جس نے دنیا میں بڑی عیاشی کی زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ کو رسپانس نہیں کیا، دنیا کی ہر آسائش اویلیبل تھی، اللہ تعالیٰ کہے گا ذرا اسے دوزخ کا ایک پھیرا لگواؤ۔ ایک پھیرا لگے گا نا، ادھر تو کہتے ہیں خیر ایک پھیرا ہی لگے گا، ایک پھیرا بھائی وہ کتنا لمبا ہوگا، اس کو تو جسٹ تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں لے کے جب فرشتے جائیں گے اور واپس آئے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی کوئی دنیا میں سکھ دیکھا؟ وہ کہے گا تیری عزت کی قسم میں نے کوئی سکھ نہیں دنیا میں دیکھا، حالانکہ دنیا کی ساری زندگی اس نے سکھی گزاری ہوگی۔ کیوں؟ اسے وہ تکلیف دے کے اپنا وہ سکھ بھی بھول جائے گا کہ گویا تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو اگر یہ کچھ میرے ساتھ ہونا تھا تو میں نے کوئی سکھ نہیں کاٹا۔ یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے، لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو امتحان کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، پھر ذہن میں رکھیے گا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے اور دوزخ کو، جہنم کو خوشگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کڑگا لگانا، خوشگوار چیز ہوگی آپ اسی کی طرف بھاگیں گے۔ جنت ناگواری کے ساتھ ہے، اس کے ارد گرد ناگوار چیزیں۔ گرمیوں میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا ناگوار چیز ہے، نیند ہی نہیں پوری ہوتی۔ گرمیوں میں لمبے لمبے روزے رکھنا طبیعت میں ناگوار ہے۔ سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے کیا گرم پانی سے بھی وضو کر کے نماز پڑھنا بہرحال ایک ایفرٹ تو ہے، طبیعت پہ ناگوار ہے۔ دنیا میں حلال اور حرام کی تمیز کرنا طبیعت پہ ناگوار ہے، حرام سے بچنا طبیعت پہ ناگوار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے اور جہنم کو خوشگوار چیزوں سے، یعنی ہر وہ چیز جو طبیعت کو بڑی اچھی لگتی ہے، آسانی سے مل بھی جاتی ہے اور نفس کی تسکین کا سما بھی ہے، وہ آپ کو جہنم میں لے جائے گی۔ تو دیکھ لیں، اسی کو سپورٹیو حدیث ہے جامعہ ترمذی میں، ابو داؤد کے اندر، سنن نسائی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو حضرت جبرائیل سے کہا کہ ایک دفعہ ذرا جنت دیکھ کر آؤ۔ جب وہ دیکھ کے آئے تو اللہ تعالیٰ فرمایا ہاں بھائی جبرائیل کیا دیکھا؟ کہ یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی شخص بھی ایسا ہوگا جو اپنا تن من دھن سب کچھ نہ لگا دے اس جنت کے حصول کے لیے، یہ تو ساری جنت میں جائیں گے، یہ جگہ ہی بڑی اچھی تو نے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا رکو ذرا صبر کرو۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا، حلال اور حرام کی تمیز، شریعت کی پابندی کی تکلیف، سب کچھ۔ مومن کو تو روزانہ مرنا پڑتا ہے، سیدھی سی بات ہے، روزانہ جینا پڑتا ہے۔ ابھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث کے دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جب وہ دوبارہ گئے نا اور وہ جنت تک پہنچنے کے لیے وہ تمام تکلیف دیکھی، واپس آ کے انہوں نے کہا تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جنت میں جانے میں کامیاب ہوگا، اتنی مشکل تو نے جنت کر دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی طرف بھیجا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو
واپسی پہ پوچھا تو انہوں نے کہا تیری عزت کی قسم کوئی شخص بھول کے بھی کوئی ایسا عمل نہیں کرے گا کہ اسے یہ عذاب دیکھنا پڑے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ ایسا عمل کرے کہ جہنم میں جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خوشگوار شہوات سے ڈھانپ دیا، ہر اٹریکٹ فل چیز اس کے ساتھ ڈھانپ دیا۔ جب وہ دیکھ کے واپس آئے نا، پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اب جبرائیل سنا۔ انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جہنم میں جانے سے بچ سکے، کیونکہ تو نے اس کو اتنا خوشنما بنا دیا ہے کہ اس امتحان میں شاید ہی کوئی کامیاب ہوگا، ادروائز سب کے سب جہنم میں ہی گریں گے۔ لیکن یہ حیران کن بات ہے، دنیا میں جتنے اعمال آپ کو جہنم میں لے جانے والے ہیں نا، جتنی خواہشات جہنم میں لے جانے والی ہیں، یہ ساری خواہشات جنت میں انعام کے طور پر ملنے والی ہیں۔ کتنی حیران کن بات ہے کہ دنیا میں یہ چیزیں جہنم میں جانے کا سبب ہے، آخرت میں جنت میں انعام میں یہ چیزیں ملنے والی ہیں۔ مرد کے لیے کیا سونے چاندی کے کنگن نہیں قرآن میں آیا، ریشمی لباس؟ یہاں تو 4 عورتوں کی اجازت، وہاں تو کتنی حوریں؟ ان کی تفصیلات طارق جمیل صاحب سے پوچھیں۔ ہر وہ چیز جو دنیا میں انسان کو ڈیویٹ کر کے جہنم تک پہنچا سکتی ہے نا، جنت میں وہی کچھ انعام مل رہا ہے۔ تو اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بیسیکلی ان چیزوں سے روک کے اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایک روزہ رکھوایا جس کی افطار جنت میں ہوگی۔ جس طرح دنیا میں آپ حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں نا روزے کی حالت میں، کیونکہ روزے کی حالت میں وہ چیزیں کھانے سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ دار کے لیے کھانا کھانا، پانی پینا حرام ہے، افطار کے بعد وہ کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا دنیا میں جو آپ کو نعمتیں جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہوا ہے، یا اس کے اوپر کوئی قدغن لگائی ہوئی ہے یا پابندی لگوائی ہوئی ہے، وہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے اٹھا لینی ہے، اور وہی آپ کے لیے انعام بھی ہے۔ اس سے بڑا کیا انعام ہوگا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ ندا کرے گا کہ آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہو گے۔ لو جی ختم، سب سے بڑی تلوار ختم۔ آج کے بعد تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ جوان رہو گے۔ آج کے بعد کبھی تم بدحال نہیں ہوگے، ہمیشہ خوشحال ہی رہو گے۔ خوشحالی کیا ہے؟ جو آپ خواہش کریں گے وہ آپ کو ملے گا۔ اور چوتھی چیز فرمائی، آج کے بعد اللہ کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ راضی رہے گا۔ یعنی جنت میں آپ جو مرضی کریں، اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو دنیا میں روزہ ہے اور جنت میں آخرت میں وہ کھلنے والا ہے۔ ہاں، یہاں جو بندے پابندی کر لیں گے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، جنت اور جہنم کے درمیان لا کر موت کو مینڈے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر مبارکباد دے گا جنتیوں کو کہ جاؤ بے فکر ہو جاؤ، میں نے موت ہی ختم کر دی، میری مخلوق تھی نا، ختم کر دی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ کرے۔ موت اللہ کی مخلوق ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ جب وہ ختم کر دے گا تو کسی کو موت آئے گی نہیں۔ اور جہنمیوں کو کہا جائے گا کہ جاؤ آپ اپنی بدبختی کے اوپر چیخو پکارو، تمہیں بھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو گے۔ ولیعوذ باللہ تعالی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ تو انسان تھوڑا سا غور و تفکر کرے تو انسان کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ ظلم نہیں کیا۔ یہ جو آفر لگائی ہے یہ تو ہر بندے نے ویل کر لینی ہے۔ لہذا وہ بات شروع ہوئی تھی سورہ الاحزاب کی اس آیت سے کہ انسان ظالم تھا، جاہل تھا، اس نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا، لیکن جب کامیاب ہو جائے گا پھر اسے کہا جائے گا بھائی مبارک ہو، فرشتے جنت کے دروازوں پہ استقبال کر رہے ہوں گے۔ تو یہ اللہ کے پلان کا حصہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آن کیا۔ پھر دیکھیں
اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا، ان کے ساتھ کتابیں نازل کی تاکہ انسان کو اس ہدایت کے سفر پہ چلنا آسان ہو جائے۔ سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انبیاء اور کتابیں اس لیے بھیجی تاکہ قیامت کے دن کوئی اللہ تعالیٰ کے اوپر حجت نہ کر سکے، انبیاء اور کتابوں کے آ جانے کے بعد۔ یعنی حالانکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا پابند نہیں تھا، پھر بھی اس کی شفقت ہے، نور علی نور اس نے کیا ہے۔ ایک ہماری انسٹنکٹ میں اچھائی اور برائی کی تمیز ڈال دی۔ ہر شخص جھوٹ بولنے کو برا اور سچائی کو اچھا سمجھتا ہے، چاہے اس کے پاس نبیوں کی تعلیمات نہ بھی پہنچی ہوں۔ ہاں جب نبیوں کی تعلیمات آ جاتی ہیں وہ نور علی نور، نور کے اوپر نور ہو جاتا ہے، پھر تو ہر چیز کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس کے باوجود کوئی شخص جہنم میں چلا جائے تو اس کے اپنے اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر ظلم نہیں کیا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو اور چاہو تو ناشکری کی، تمہاری اپنی مرضی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اللہ نے یہ آفر دیے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اس معاملے میں، جو مرضی کرتے رہو۔ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے تابع فرمان بندوں کو جنت میں پھر بھیجے گا اور جو نافرمان ہے انہیں جہنم میں بھیجے گا۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میری تقدیر میرے اوپر غالب آ گئی، نہیں، اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح فرما دیا ہے سورہ الزمر کے اندر۔ اور میں تو اس آیت کو سورہ الزمر سورت نمبر 39 کی آیت نمبر 7 ہے، میں اسے کہتا ہوں یہ مسئلہ تقدیر کو حل کرنے والی ہے۔ جو لوگ تقدیر کا سہارا لیتے ہیں نا اپنی برائی کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، ان کے لیے شرم کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح قرآن پاک میں آیات کھول کے بیان کی ہیں۔ سورہ الزمر سورت نمبر 39 آیت نمبر 7، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کی روش اختیار کرو گے، ناشکری کرو گے تو جان لو بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے تم سے۔ یہ نہیں ہوگا کہ تمہاری ناشکری کرنے سے، تمہاری نافرمانی کرنے سے، تمہارے بے نمازی رہنے سے کوئی اللہ تعالیٰ کو نقصان ہو رہا ہے، کوئی اس کی کوئی کوالٹیز میں کوئی نقص آ جائے گا، نہیں۔